تو میاں صاحب کہتے ہیں پچھلی عمر براپا چرے جاگ پیا ان پیرا کامنا آون محمد بخشا سونف جوین ہریرا، کہ پھر بندے کی ایک ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ اس وقت بندہ دوائیاں بھی کھاتا ہے تو دوائی اثر نہیں کرتی، اس مقام پر بندہ پہنچ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین پیارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ جب کوئی مسلمان اس مقام پر اس سٹیج پر پہنچ جائے تو اس کی عزت اور احترام اب زیادہ کرنا ہے۔ بزرگوں کی عزت، بزرگوں کا احترام، بزرگوں کی تعظیم جو اس وقت ہمارے معاشرے میں اب کم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے نوجوان بچوں کو شرم و حیا ہی نہیں رہی کہ یہ ہمارا بڑا ہے، ہمارے جوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ بزرگ ہے، اس کی سفید داڑھی ہے، اس کی میں نے عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے۔ صرف دین سے دوری کا یہ نتیجہ ہے۔ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، ہمیں یہ درس دیتا ہے، کوئی بزرگ، کوئی برا آدمی جس کی عمر اب زیادہ ہو چکی ہے، اگر تم اس کی بھی عزت کرو گے اللہ تمہیں عزت عطا فرما دے گا۔ آج کے جمعۃ المبارک کا خطبہ میرا یہی ہے، کیونکہ اکثر نوجوانوں کو دیکھا ہے کوئی کسی کو چھیڑ رہا ہے، کوئی کسی کو تنگ کرتا ہے، جس کا پتہ چل جائے یہ بابا ہے، یہ بزرگ ہے، کسی نے کسی کا الٹا نام رکھا ہوا ہے کہ کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، اپنے گھر میں دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، ان کی عزت نہیں کرتے، ان سے بدتمیزیاں۔ آج کل جو ہمارے گلی محلے میں، ہمارے معاشرے میں نظام چل رہا ہے، اسلام سے دوری کی وجہ سے بڑا ہی خراب نظام چل رہا ہے، بڑوں کی عزت نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو میں حدیث پاک سناتا ہوں، آپ حدیث پاک سن کر حیران ہو جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید داڑھی والوں کو کتنی عزت عطا فرمائی ہے، کتنی عزت عطا فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین قسم کے بندے ایسے ہیں جن کی تعظیم کرنا حقیقت میں اللہ کی تعظیم کرنا ہے۔ تین قسم کے بندے ایسے ہیں کہ جن کا ادب کرنا، جن کی تعظیم کرنا، جن کا احترام کرنا، حضور نے فرمایا حقیقت میں اللہ کی تعظیم کرنا ہے۔ وہ تین قسم کے بندے کون سے ہیں؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے پہلا بندہ سفید داڑھی والا بابا۔ ذرا کہہ دے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اللہ کرے ہمیں اپنے بزرگوں کی قدر آ جائے۔ آج ہم اپنے بزرگوں کو کہتے ہیں تجھے کیا پتا، تجھے کیا پتا، تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ میرے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ سبق دے دیا ہے کہ سفید داڑھی والا جو بابا ہے، جو بزرگ ہے، جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، اس کا احترام کرو گے، اس کی تعظیم کرو گے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی تعظیم کی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو بندہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حامل قرآن، حامل قرآن، قرآن کا قاری، حافظ، عالم، مفتی جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، ایسے بندے کا جو ادب کرتا ہے، جو تعظیم کرتا ہے، یہ بھی حقیقت میں رب کی تعظیم کرنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسرے نمبر پر ہے عادل بادشاہ، عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا، یعنی کہ اللہ نے ایک بندے کو حکمرانی عطا کی ہے، اس کے پاس حکومت ہے، اب حکومت جب اس کو مل گئی ہے وہ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، انصاف کے ساتھ حکومت چلاتا ہے۔ اب یہ بندہ ایسا ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی شخص، جو بھی مسلمان اس عادل بادشاہ کی تعظیم کرے گا حقیقت میں وہ رب کی تعظیم کر رہا ہے۔ تین قسم کے افراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید داڑھی والے بزرگ جس کی عمر زیادہ ہو جائے، ایسے بندے کی بھی تعظیم کرنی ہے۔
اچھا جو کرے گا ملے گا کیا؟ رب راضی ہو جائے گا، رب راضی ہو جائے گا۔ کوئی گھر میں بڑا بزرگ رہتا ہے، میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اب اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، وہ بات کرتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اب اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اس کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ حضور نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ یہ تو ہے عام مسلمان کی بات، یہ تو ہے عام مسلمان، نہ ایک عام مسلمان بابا، ایک عام مسلمان بزرگ سفید داڑھی والا، اس کا اگر کوئی تعظیم کرتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے رب کی تعظیم کی۔ اگر کوئی بندہ اپنے سفید داڑھی والے باپ کی تعظیم کرے، ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، یعنی کہ عام مسلمان کی یہ شان ہے، کوئی عام مسلمان بزرگ کا احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی عزت کی، اللہ کا احترام کیا۔ اب حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب جس کا باپ سفید داڑھی والا ہو، بیٹا اس کی عزت کرے، بیٹا اس کی تعظیم کرے، اس کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں بزرگوں کے ساتھ نوجوان جو بدتمیزیاں کرتے ہیں گھروں کے اندر، محلے کے اندر، ان کو کوئی بات کرنے سے پہلے 100 مرتبہ 1000 مرتبہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، رہتی تو گھر میں ہیں، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے تمہارے گھروں میں جو برکت ہے تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں میں جوان ہوں، میں بڑی محنت مزدوری کرتا ہوں، میرا بڑا دماغ ہے، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں بڑا کاروبار کرتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سب کچھ میرا کمال ہے، لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں جو سفید داڑھی والا بابا اور بزرگ بیٹھا ہے، تمہاری ماں بیٹھی ہے عمر رسیدہ، تمہارا باپ بیٹھا ہے، تمہارا نانا، تمہاری نانی، دادا دادی جو گھر میں بزرگ رہتے ہیں، یہ جتنی بھی عزتیں برکتیں مل رہی ہیں ان کے صدقے میں اللہ تمہیں عطا فرما رہا ہے۔ اللہ کرے سبحان اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ ہم عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ اصل بات تو ہے عمل کی۔ کوئی بزرگ نظر آ جائے، آپ حضرت ادھر آ جائے، آپ ادھر آ جائے، آپ ادھر تشریف رکھے، آپ ادھر بیٹھے، بڑوں کو دیکھ کے ادب اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے نا۔ بڑی ہی پیاری حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہے، ایک صحابی آئے، ان کی عمر زیادہ تھی، بزرگ صحابی ہے، جب وہ محفل میں آئے تو کسی نے ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دی، دیر کر دی ان کے لیے جگہ بناتے بناتے۔ وہ بابا جی محفل میں آئے، بزرگ صحابی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، اب حضور دیکھ رہے ہیں کہ بزرگ آگے ہے، نوجوان جگہ نہیں دے رہے بزرگوں کو بیٹھنے کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ارشاد فرمایا میرے صحابہ، جو مسلمانوں کے چھوٹے بچوں پر شفقت نہ کرے، جو مسلمانوں کے بڑوں کا احترام نہ کرے، وہ ہمارے طریقے پر ہی نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بڑا آ گیا ہے تو اس کے لیے جگہ چھوڑ دینی ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، انہوں نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے، یہ سبق دیا ہے، جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، جو بزرگ ہو گیا ہے، جس کے اندر اب طاقت نہیں رہی، جو اب بے بس ہو چکا ہے، اے نوجوانوں تم نے ان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا، اگر وہ محفل میں آ جائیں تو ان کے لیے جگہ کشادہ کر دینی ہے۔ تمہارے گھروں میں رہتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ ان کے صدقے میں ساری برکتیں ہیں، یا اللہ ان کے صدقے میں ساری کرم نوازیاں ہیں۔ تو جنہوں نے بزرگوں کا احترام نہیں کیا، حضور نے ان کو ڈانٹ دیا، حضور نے ان کو ڈانٹ دیا کہ وہ بابا جی محفل میں آئے ہیں، کوئی بیٹھنے کے لیے جگہ ہی نہیں دے رہا، ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ جو مسلمانوں کے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، سرکار نے فرمایا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ یہ ہے شان امت محمدیہ کے عمر رسیدہ افراد کی، جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے نا، جن کے اندر اب طاقت کم رہ گئی ہے، جو ذرا بے بس ہو جاتے ہیں، بظاہر تو وہ کماتے بھی کچھ نہیں ہے، اولاد ہی ان کو کھلاتی ہے، اولاد یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے والدین پر، اپنے مائی بابے پہ احسان کر رہا ہوں، وہ احسان نہیں کر رہا۔ اس کو سوچنا چاہیے جب وہ چھوٹا تھا تو اس کے لیے انہوں نے کتنی مشقتیں برداشت کی تھی، جب یہ چھوٹا تھا
इस बापे ने इसके लिए कितनी मुशक्कतें बर्दाश्त की थी। आज वो समझ रहा है कि मैं एहसान कर रहा हूं, एहसान नहीं कर रहा, उसका हक है, और ये हक दीन इस्लाम ने बुजुर्गों को अता फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तरबियत जो सरकार ने फरमाई थी ना, वो बड़ी कमाल की। छोटे बड़ों की हया करते थे, छोटे बड़ों की हया करते थे, अदब वाला मामला होता था। हदीस पाक में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत उमर के बेटे, इन्होंने इस हदीस को बयान किया। कहते हैं हम महफिल लगी थी सरकार की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा, मुसलमान की मिसाल सरसब्जो शादाब दरख्त की तरह है। मुसलमान की मिसाल सरसब्जो शादाब दरख्त की तरह है, और वो दरख्त बड़ा ही बरकत वाला दरख्त होता है। इतना फरमाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा बताओ वो दरख्त कौन सा दरख्त है, वो दरख्त कौन सा दरख्त है। हजरत उमर के बेटे जिन्होंने हदीस बयान की है ना, वो कहते हैं कि मेरे ज़हन में उसी वक्त इस बात का जवाब आ गया, मुझे पता था कि वो जो दरख्त है वो खजूर का दरख्त है। जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। कहने लगे मुझे पता लग गया, मेरे ज़हन में बात आ गई। पढ़े लिखे थे ना, ये बड़े इल्म के माहिर थे, ये अभी छोटी सी उनकी उम्र थी। कहते हैं मेरे ज़हन में जवाब आ गया। कहते हैं मैं बोलने लगा तो मैंने अपनी दाईं जानब देखा, बाईं जानब देखा, 10 सहाबा कराम ऐसे उस महफिल में बैठे थे जो बड़ी उम्र के लोग थे। समझे मेरी बात को। कहते हैं मुझे जवाब आ गया, लेकिन मैंने जब दाएं बाएं देखा ना, मैंने कहा नहीं, अदब यही है कि अब चुप कर जावे, चुप कर मेरे अली थे जान ये बोलन दी। बड़ों का अदब किया ना, जब बड़े बैठे हैं तो ये बोलेंगे, अगर मैं बोला तो इनकी फिर बेअदबी हो जाएगी कि जब बड़े मौजूद है तुम छोटे क्यों बोल रहे हो। तो उसी वक्त वो कहते हैं फिर मैंने जवाब नहीं दिया, अपने घर में आए, अपने वालिद साहब को बताया, हजरत उमर को बताया कि आज हुजूर की महफिल में ये बात हुई, हुजूर ने दरख्त के बारे में पूछा, मुझे उसका जवाब आता था, जवाब मुझे आता था, लेकिन मैंने बड़ों की अदब की वजह से, बड़ों के एहतराम की वजह से जवाब नहीं दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे की फिर तरबियत फरमाई, फरमाया तुमने काम तो अच्छा किया है, लेकिन अगर हुजूर को जवाब दे देते, दुनिया की सारी नेमतें मुझे मिल जाती, मुझे इतनी खुशी नहीं होनी थी जितना तुम्हारे जवाब देने पर खुशी होनी। यह है सहाबा का अंदाज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल लगी है, कैसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की थी सहाबा की, कि छोटे सहाबा बड़ी उम्र वालों का अदब करते थे, बड़ी उम्र वालों का एहतराम करते थे, उनकी ताजीम करते थे, क्योंकि उनको पता था कि इनकी ताजीम करना रब की ताजीम करना है, इनकी ताजीम करना रब की ताजीम करना है। तो मेरे भाइयों, महफिल लगी हो, कोई बुजुर्ग आ जाए, घर में बैठे हैं, कोई बुजुर्ग आ गया है तो उठ के उसको जगह देनी चाहिए, प्यार वाला लहजा, मोहब्बत वाला लहजा और बेहतरीन अंदाज से अपने बड़ों को जवाब देना चाहिए। छोटे भाई हैं तो बड़ों के साथ बदतमीजियां करते हैं, तो छोटे भाइयों को बड़ों के साथ अदब वाला मामला, एहतराम वाला मामला, तज़ीम वाला मामला रखना चाहिए, और इस अंदाज में बड़ों से बात करें कि उनका दिल ना दुखे, उनका दिल ना दुखे। बड़ा कोई महफिल में आ गया तो उसके लिए जगह छोड़ दे, उसके लिए जगह छोड़ दे। अगर कोई बड़ा महफिल में आ जाता है, बड़ी प्यारी हदीस पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला बजली रज़ी अल्लाह ताला, जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। नबी पाक के सहाबी हैं, बड़े प्यारे सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब सुनिए जरा, हुजूर अपने गुलामों को कितनी इज्जत अता फरमाते हैं। महफिल लगी सरकार की, हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला बजली आ गए। अब महफिल में रश इतना था कि आगे आने की जगह नहीं थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बाज़ नसीहत फरमा रहे हैं। अब हुआ क्या कि जब हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला बजली आए ना, वो दरवाजे के सामने पास ही ना, बाहरी दरवाजे के बाहर वहां बैठने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अपनी चादर उतारी और हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला की तरफ फेंक दी। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, दो जहां के वाली है और कमली काली।
ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے، اور چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ تو کیسا محبت پر انداز، اپنی چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت پر انداز سے ایسے کر کے پھینک دی، فرمایا اے جریر یہ چادر پکڑو، اس پر بیٹھ جاؤ۔ یہ ہوتی ہے کسی عزت دار بندے کو عزت دینا، کسی معزز بندے سے پیار کرنا۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے۔ اسی وقت چادر کو اٹھایا، آنکھوں پہ لگایا، چومنا شروع ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے غلام کو جو عزت عطا فرمائی ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اور شان عطا فرمائے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ تو محفل میں بیٹھے ہیں، کوئی آ گیا ہے، کوشش ہونی چاہیے بھائی میری جگہ بھی ادھر آ جائے، ادھر آ جائے، یہاں بیٹھے، عزت احترام والا معاملہ ہونا چاہیے۔ میرے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کتنا پیارا، اپنی چادر پھینک دی صحابی کی طرف، صحابی پھر اس چادر پہ بیٹھا نہیں، صحابی کی محبت دیکھے، چوم کر آنکھوں سے لگا کر عرض کی حضور اللہ آپ کو اور شان عطا فرمائے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا علم ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے دیدار کا علم۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت۔ یہ جو میں باتیں آپ کو سنا رہا ہوں ہماری تربیت کے لیے ہے نا، ہمارے لیے ہے، ہمارے اس میں سبق ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے پیار کرنا ہے، اپنے بڑوں سے ان کے ساتھ احترام والا معاملہ کرنا ہے۔ کوئی چھوٹا مل جائے تو اس سے پیار کرنا ہے، شفقت کرنی ہے اس پر۔ یہ ہمارا دین اسلام ہماری تربیت کرتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کتنی پھر شان عطا فرمائی، حضور نے اپنی چادری عطا فرما دی بیٹھنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، جو بھی مسلمان ہو عمر اس کی زیادہ ہو جائے، ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے، ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اب اس کو چھیڑنا نہیں ہے، اب اس کو چھیڑنا نہیں ہے، اب اس کو تنگ نہیں کرنا۔ چاہے وہ ایک بات کو بار بار کرے، چاہے وہ تمہاری ماں ہے یا باپ ہے، اس کی عمر اب زیادہ ہو گئی ہے، اب تم نے اس کو تانگ نہیں کرنا بلکہ اس کی عزت کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک بیان کی ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی بزرگ مسلمان کی عزت کرے گا، وہ برا تھا، بڑھاپے میں وہ پہنچ گیا تھا، سرکار نے فرمایا جو شخص کسی برے مسلمان کی عزت کرے گا اس کو ملے گا کیا؟ فرمایا جب یہ برا ہو جائے گا نا اللہ اس کے لیے بھی ایک بندے کا انتظام فرما دے گا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اگر کوئی شخص کسی بابے کا کسی بزرگ کا احترام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، میرے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بزرگ ہو جائے گا، جب اس کی عمر زیادہ ہو جائے گی، پھر رب کا کام ہے، رب اس کے لیے بھی ایسے بندے کا انتظام کرے گا جو اس کی عزت کرنا شروع ہو جائے گا۔ علماء کہتے ہیں اس حدیث سے دو خوشخبریاں ملتی ہیں۔ کتنی خوشخبریاں؟ دو خوشخبریاں ملتی ہیں۔ ایک خوشخبری تو یہ ملتی ہے جو بندہ اپنے بڑوں کا احترام کرتا ہے اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرماتا ہے، اور دوسری خوشخبری یہ ملی ہے کہ جب اس کو لمبی عمر مل جائے گی، جب وہ بزرگ ہو جائے گا، اب اللہ اس کے لیے ایک بندے کا انتظام فرما دے گا۔ یہ تو ہے عام مسلمان کی خدمت کرنا۔ کوئی عام مسلمان بزرگ ہو اس کی کوئی عزت کرتا ہے، یہ تو اس کی شان ہے۔ اور حضرت انس جنہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے، 10 سال حضرت انس نے حضور کی خدمت کی ہے، بلکہ 10 سال کی عمر تھی حضرت انس کی، حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ ماں نے کہا حضور یہ میرا بیٹا آپ کا ہے، اب یہ آپ کے پاس ہی رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا۔ ساری زندگی حضرت انس نے حضور کی خدمت میں گزار دی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں عام بزرگ بابے مسلمان کی کوئی عزت کرتا ہے، اللہ اس کو اتنی شان عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس نے تو ساری زندگی حضور کی خدمت کی ہے نا، لمبی عمر ملی حضرت انس کو، لمبی عمر، اور حضرت انس کو مال و دولت بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا حضور کی برکت سے۔
مال و دولت بھی عطا فرمایا، اولاد بھی بہت زیادہ تھی حضرت انس کی. حضرت انس کے بارے میں آتا ہے جب یہ وفات انہوں نے پائی نا، ان کی عمر 103 سال تھی. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. کتنی عمر تھی؟ 103 سال حضرت انس کی عمر تھی جب ان کی وفات ہوئی ہے. اور اولاد اللہ نے ان کو کتنی عطا فرمائی ہے؟ ان کی وفات سے 15 سال پہلے. کتنے سال پہلے؟ 15 سال پہلے تک جو کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ 120 ان کی اولاد میں سے ایسے افراد تھے جو دنیا سے جا چکے تھے، اور 100 سے زیادہ دنیا میں موجود تھے. اتنی اولاد اللہ نے ان کو عطا فرمائی. کس کی خدمت کی؟ حضور کی خدمت کی. کس کی خدمت کی؟ حضور کی. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. اور مال و دولت اتنا حضرت انس کو اللہ پاک نے عطا فرمایا. سب کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، حضرت انس کا باغ 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. تو بڑوں کا احترام، بڑوں کا ادب، بڑوں کی تعظیم کرنا، بندے کو بڑا کچھ مل جاتا ہے میرے بھائی، بڑا کچھ مل جاتا ہے. آج ہمارا نوجوان جو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے، نہ وہ ماں کی عزت کرتا ہے، نہ وہ باپ کی عزت کرتا ہے، نہ وہ کسی بزرگ کی محلے دار کی عزت کرتا ہے. کیا اس نے ایم اے ہے، ڈبل ایم اے ہے، نوکری نہیں مل رہی. نوکری کیسے ملے گی؟ بڑوں کو ستانا چھوڑو گے اللہ رحمت نازل فرما دے گا. تو بڑوں کا عزت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، دنیا میں بھی اللہ عزت عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا، ایک بندہ وضو کر رہا تھا دریا کے کنارے بیٹھ کر، یہ اوپر والی سائڈ پہ بیٹھا وضو کر رہا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دریا کے نچلے حصے پہ بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں. اس بندے نے جب امام صاحب کو دیکھا، اس نے کہا اتنے بڑے بزرگ آدمی ہیں، اللہ نے ان کو اتنی شان عطا فرمائی ہے، میں اوپر ہوں یہ نیچے ہے. ہوا کیا؟ اب یہ بندہ ان سے بھی نیچے والی جگہ پہ جا کے وضو کرنا شروع ہو گیا. آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اپنے بڑوں کا ادب کرنے کا پھر کیا مقام ملتا ہے، کیا شانیں ملتی ہیں. یہ بندہ جب فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد کسی کو خواب میں آیا، خواب دیکھنے والے نے پوچھا بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ یہ کہنے لگا امام صاحب کے ادب کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے. حضرت بایزید بستامی کی ماں نے کیا مانگا تھا؟ پانی مانگا تھا نا. کیا مانگا تھا؟ پانی مانگا تھا. بایزید بستامی پانی لے کر آگے ماں کے پاس، ماں کی دوبارہ آنکھ ہی لگ گئی. حضرت بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. آنکھ لگ گئی. اب حضرت بایزید بستامی پانی لے کے کھڑے ہیں، اس انتظار میں ہے کہ ماں کی جب دوبارہ آنکھ کھلے تو ماں کو پانی کا انتظار نہ کرنا پڑے. ساری رات ہی ایسے گزار دی، اللہ نے ولایت کا تاج عطا فرما دیا. تو بزرگوں کا ادب، بزرگوں کا احترام. ماں باپ برے ہیں تو پھر تو قرآن نے کہہ دیا نا ان کو اف بھی نہیں کہنا، ان کو اف بھی نہیں کہنا. اف کہہ دو گے تو ٹھیک ہے، کہہ کے دیکھ لو جنہوں نے اف کہا ہے، جنہوں نے بدتمیزیاں نافرمانیاں کی ہیں ماں باپ کے ساتھ، آج ان کا کیا دنیا میں حال ہے. ضلالت ہی ضلالت ہے پھر زندگی میں. اگر عزتیں چاہتے ہو، کامیابیاں چاہتے ہو، ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا، بڑوں کا احترام کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک کامیاب